أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً وَإِذْ اور جب وَعَدْنَا وعدہ لیا ہم نے موسیٰ نبی سے علیہ السلام 40 لیلۃً راتوں کا ثم اتخذتم العجل من بعدہ پھر تم نے بنا لیا بچڑے اتخذتم تم نے بنا لیا العجل بچڑے کو من بعدہ ان کے پہاڑ پر جانے کے بعد اپنا معبود یعنی بت بنایا گائے کے بچڑے کی شکل کا اور اس کی عبادت کرنے لگے وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ظالم تھے یعنی بے انصافی جو ہے وہ ہر مذہب میں گناہ شمار ہوتا ہے اور سب سے بڑی جو بے انصافی ہے وہ ہے اللہ کے مقابلے میں کسی دوسرے کی عبادت کرنا یہ سب سے بڑا ظلم ہے سب سے بڑی زیادتی ہے اس لیے اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم شرک ظلم عظیم ہے یعنی جتنی بھی بے انصافیاں ہیں ان سب سے بڑا سرغنوں کا امام یہ شرک ہے ثم عفونا عنکم پھر ہم نے معاف کر دیا تم کو تو کب معاف کیا جب انہوں نے رجوع کیا توبہ کی اور جس طرح توبہ کا اللہ نے حکم دیا اس طرح انہوں نے توبہ کی اور شرمندہ ہوئے اور اللہ کی طرف رجوع کیا تو وہ توبہ کیا تھی اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو حکم دیا کہ ایک وادی کے اندر چلے جاؤ اور پھر اتنے لوگ ان کو قتل کریں تو سب جب مر جاؤ گے قتل ہو جاؤ گے تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا تو انہوں نے یہ اپنی موت قبول کی اور یہ اس طرح ختم ہوئے اور باقیوں نے ان کو قتل کیا جو متقی لوگ تھے تو بہرحال جس طرح ہماری شریعت میں سنسار کرنا ہے کہ پتھر مار رہے ہیں اور وہ مر رہا ہے خواہ چیخے خواہ کچھ کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ شادی شدہ کو رجم ہے اور پھر یہ خواہ کوئی ہیلا بہانہ بنائے کوئی رعایت نہیں اور فرمایا لا تأخذکم رأفۃ فی دین اللہ اللہ کے دین میں تمہیں نرمی نہ پکڑے نرمی اختیار نہیں کرنا اور اسی طرح غیر شادی شدہ زنا کرتا ہے تو اس کو 100 کوڑے مارو اور سال کے لیے اس کو جلا وطن کر تو پھر آدمی پاک ہو جاتا ہے لیکن وہ حکومتیں جو اللہ کی سرکش ہیں باغی ہیں اور خود ان کا نظام بشری ہے تو ان کی یہ حدود بھی لگ جائیں تو نہ حد لانے والا گناہوں سے پاک ہوتا ہے اور نہ جس پر حد قائم ہو وہ پاک ہوتا ہے کیونکہ ان کا قرآن کا جو قانون ہے وہ اللہ کے خلاف ہے ساری شریعت ان کی دین ان کا اللہ کے خلاف ہے تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یہ جرم ان کا معاف کر دیا من بعد ذالک اس کے کر لینے کے بعد یعنی انہوں نے توبہ کی اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کے الہ کو جلا دیا اور اس کی راکھ جو ہے وہ دریا میں ہوا میں اڑا دی بخیر دی دریا کے اندر بہا دی تو دیکھیں کتنی بڑی نشانی ہے کہ حالانکہ سونا پگھلتا ہے جلتا نہیں راکھ نہیں بنتا
تو وہ راکھ پڑ گیا اور اس کی راکھ کو اڑا دیا گیا، دریا میں بہا دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ سامری اپنے الہ کو دیکھ کے ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے اس جرم کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ اور شکر گزاری کیا ہے؟ سب سے بڑا شکر جو ہے وہ توحید پر قائم ہے اور پھر اللہ کے فرائض کو قائم کرنا ہے۔ جو آدمی فرائض قائم کر لیتا ہے تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سب سے بڑا شکر گزار ہے اور اللہ کا قریبی ہے اور اللہ کا ولی ہے اور اللہ کی طرف سے رضامندی اور بخشش کا اعلان ہے، جنت کا اس کے لیے اعلان ہے۔ تو یہ اس کے ساتھ وعدے ہے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے دی موسیٰ نبی کو کتاب علیہ السلام، والفرقان، اور فرقان، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی جس کے اندر مکمل احکام تھے جن سے بچنا ہے اور جون جون سے کام ادا کرنا ہے، فرائض بھی، نوافل بھی اور گناہ کے سارے اعمال بھی لکھے ہوئے تھے، مکمل شریعت تھی تورات کے اندر۔ فرقان، تو اسی کتاب کا نام فرقان بھی ہے، حق اور باطل کو جدا کرنے والی، فرق کرنے والی، کہ کوئی ملاوٹ کا شیبہ نہیں چھوڑتی۔ جیسے ہماری کتاب ہے، اس نے تبین الرشد من الغی، اس نے غی سے ہدایت کو الگ کر دیا۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا، ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ اے لوگوں، ولا تلبسوا الحق بالباطل، حق اور باطل کو نہ ملاؤ، شرک و کفر، نفاق، حرام خوری، بے انصافی، اور یہ سارے کام کیا ہیں؟ جیسے ہم نے صبح کے درس میں پڑھا تھا کہ یہ فسق، اور فسق کے گناہ کے کام کفر کے اندر بھی عادل آدمی کافر ہو تو اس کی شہرت ہوتی ہے، اس کا لوگ نام لیتے ہیں کہ یہ کافر ہونے کے باوجود یہ جو ہے اچھے کام کرنے والا ہے۔ تو اسی طرح برائیاں جو ہیں وہ کفر کے اندر بھی اور کفریہ نظام کے اندر بھی، بشری نظام کے اندر بھی برائیاں ہیں، لیکن لوگ ان کی سزائیں خود مقرر کرتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سزائیں اور ہیں اور ان کے اندر زور ہے۔ مثلا اگر آپ ایک ڈاکو کو پکڑیں جس کا ڈاکہ ثابت ہو جائے، وہ اعتراف کر لیں اور اس کے بعد اس کے ہاتھ کاٹیں، پاؤں کاٹیں، آنکھیں نکالیں، زبان نکالیں اور اس کی ناک کاٹ دیں، کان کاٹ دیں، میں پھینک دیں، اس کے بعد کون ڈاکہ مارے گا؟ کیا گناہ کا ڈاکے کا جو معیار ہے وہ بلند ہوگا یا نیچے آئے گا؟ بظاہر نیچے آئے گا، ڈر جائیں گے لوگ۔ تو اس لیے لوگ دلیر ہیں کہ ڈاکوؤں کی، چوروں کی، زانیوں کی، شرابیوں کی، بے حیاؤں کی پناہ، ان کو پناہ دی جاتی، ان کا دفاع کیا جاتا ہے، ان کو ڈھیل ہی نہیں، ان کے لیے ایسی آسانیاں ہیں کہ وہ دوبارہ کریں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ حق اور باطل کے اندر اس لیے جو ہے علیحدگی کرنے والی کتاب ہے کہ تاکہ باطل کو جو ہے وہ الگ کر دے اور انصاف اور عدل توحید کو الگ کر دے۔ فرمایا الحلال بین، حلال واضح ہے، کھلا ہے، اور والحرام بین، حرام بھی الگ الگ ہے۔ کیسی مالک کی بات ہے، لوگ پھر جو ملاتے ہیں تو یہ خطرناک ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ فرقان سے اور کتاب سے تم قانون پڑھ کر اور فائدے حاصل کر کے لعلکم تشکرون، لعلکم تہتدون، تاکہ تم جو ہے ہدایت پاؤ۔ پہلے کیا تھا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو، اور آپ فرمایا لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت جو ہے حاصل کرو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، جب فرمایا موسیٰ نبی نے علیہ السلام لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لوگوں سے، یا قوم
اے میری قوم انکم ظلمتم، بے شک تم نے ظلم کیا ہے، انفسکم اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجل بچڑے کو معبود بنا کے، فتوبو پس توبہ کرو، الی بارئکم اپنے رب کی طرف، پیدا کرنے والے کی طرف جو ہے تم رجوع لگا، فقتلوا انفسکم قتل کرو اپنے آپ کو، لعلکم اننا ذالکم خیر لکم یہ بہتر ہے تمہارے لیے، عند بارئکم تمہارے رب کے ہاں، فتاب علیکم وہ توبہ قبول کرے گا تمہاری، انہ هو التواب الرحیم بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے